FM کشمیر نیٹ ورک۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام کشمیر فورم تعظیم یاسین کے ساتھ سنو FM کشمیر نیٹ ورک پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، سنو FM 89.4 مظفر آباد کے اسٹوڈیو سے تعظیم یاسین پروگرام کشمیر فورم لے کر حاضر خدمت ہے۔ سامعین کرام، یہ پروگرام جس طرح آپ کو معلوم ہے اور سوشل میڈیا کے ناظرین بھی ہمارے دیکھتے ہیں کہ یہ پروگرام ہمارا جو ہے وہ حالات حاضرہ پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس میں حالات حاضرہ پر جو جنم لیتی خبریں ہوتی ہیں اس پر تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ اس پروگرام میں ہم حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف اہم موضوعات کو بھی زیر بحث لاتے ہیں، اور جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو درست رہنمائی کی جائے اور ہمارے جو سامعین ہیں ان کے تک جو ہے وہ درست معلومات کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ بغیر کسی لمبی تمہید کے آج کے پروگرام کا بھی ہم آغاز کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام کا سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کراتا چلوں کہ جس طرح ہمارے اکثر سامعین کو یہ معلوم ہوگا، سوشل میڈیا کے ناظرین کو بھی، کہ آج 6 نومبر یعنی یوم شہدائے جموں منایا جا رہا ہے۔ کشمیر کے دونوں حصوں میں منایا جاتا ہے، اور دنیا بھر میں جہاں مقیم کشمیری ہیں وہ اس کو مناتے ہیں، اور ان شہداء کی یاد میں مناتے ہیں جو 6 نومبر 1947 کو جموں میں ایک بڑا سانحہ ہوا تھا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو اس بہانے سے اور دھوکہ دے کے شہید کر دیا گیا، جمع کر کے کہ ان کو پاکستان بھیجا جا رہا ہے۔ اس ساری غرض و غایت ہے آج کے پروگرام کی، ہم گفتگو کریں گے، اور آج ہماری جو اس موضوع پر ہم نے بلایا ہے مہمان شخصیت ہیں سید سلیم گردیزی، جو عہدے کے لحاظ سے سینئر ایڈیشنل سیکرٹری تعلیم ہے آزاد کشمیر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خاص جو آج کے موضوع کے حوالے سے ہم نے ان کو دعوت دی ہے، یہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے، مصنف ہیں، کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، اور اس کے اوپر کشمیر کی تاریخ کے اوپر ان کو ایک گہری نظر بھی ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے آج ان کو دعوت دی کہ آج یہ ہمارے پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو کر سکیں۔ گدائی صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور آج کے دن کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے تو بہت ساری تقریبات ہوئیں، سیمینار ہوئے، جلسے جلوس ریلیاں ہوئیں، لوگوں نے شہداء کی یاد منائی۔ ہم چاہیں گے کہ ہم اس سے تھوڑا سا ہٹ کے کچھ تحقیقی باتیں اس کے اندر کر لیں، اور کچھ جو لوگوں کی طرف سے سوال اٹھائے جاتے ہیں تو ان سوالوں کا جواب ہم ان کو دے سکیں۔ سب سے پہلے تو مطلب اس حوالے سے جس طرح میں نے سامعین کو بتایا بھی ہے اور جانتے بھی ہیں، تو بنیادی طور کے اوپر ہمارا گفتگو ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور ان کا مقصد کیا تھا وہ کیا، اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا واقعہ اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما تھے، اور یہ جو خاص کر اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہولوکاسٹ یا ایک ریاستی سرپرستی میں یہ قتل عام ہوا، تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس جموں واقعے کے وہ سارا، جس میں کہ اس کا جو جموں کا جغرافیہ ہے، اس سے پیچھے جو عوامل تھے، بنیادی طور کے اوپر جس طرح کہا جاتا ہے کہ 6 نومبر کا ایک واقعہ ہے، واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک قتل عام کا تسلسل ہے، اس حوالے سے میں کہوں گا کہ یہاں سے آپ گفتگو کا آغاز کریں تاکہ ہم ان سوالوں کا جواب دے سکیں جس حوالے سے کہتے ہیں کہ جب شاید جموں کا واقعہ جو ہے وہ شاید آزاد کشمیر میں جب وہ 24 اکتوبر کو حکومت کا اعلان ہوا، اور اس سے پہلے جو یہاں پہ ایک جدوجہد تھی، تو اس کا کوئی ریئیکشن وہاں پہ سامنے آیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ تعظیم یاسین صاحب، آپ نے یہ موقع فراہم کیا آپ کے سامعین سے مخاطب ہونے کا۔ اصل میں یہ سلسلہ ہے تقسیم بر صغیر کے ساتھ جڑا ہوا، جس طرح تقسیم بر صغیر یا پاکستان اور ہندوستان کی صورت میں 2 آزاد ریاستوں کا قیام، یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر عمل میں لایا گیا، اور اس 2 قومی نظریے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ تمام علاقے جو مسلم اکثریت علاقے ہیں وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے، اور ریاست جموں کشمیر جو مجموعی طور پر 85% مسلمان اکثریت کی ریاست تھی، اس کا پاکستان کے ساتھ الحاق ایک فطری تقاضا تھا اس تقسیم بر صغیر کے پلان کا، اور اسے پاکستان کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بھارتی قیادت اور کانگریس اس پر بضد رہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ کشمیر ہڑپ کر جائیں، کشمیر پر اپنا قبضہ
قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اس کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے. پہلے تو گرداسپور کا مسلم اکثریتی علاقہ باؤنڈری کمیشن کے ذریعے بھارت کے حوالے کیا گیا تاکہ بھارت کو کشمیر تک زمینی رسائی مل سکے، چونکہ کشمیر کا بھارت کے ساتھ کوئی زمینی تعلق نہیں تھا، بلکہ 700 میل لمبی سرحد پاکستان کے ساتھ ملتے تھے، بھارت کے ساتھ اس کی کوئی سرحد نہیں ملتے تھے. تو گرداسپور کا علاقہ ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے دھوکہ دہی سے بھارت میں شامل کر کے بھارت کو ایک کوریڈور فراہم کیا گیا کشمیر تک پہنچنے کے لیے. تقسیم بر صغیر کا عمل 14 اگست 1947 یا اگست کے دوسرے عشرے میں عمل میں آیا، تو اس کے ساتھ ہی مشرقی پنجاب میں فسادات کا سلسلہ چل پڑا. مسلم کچھ فسادات شروع ہو گئے، مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا. ہندوستان بھر سے جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آ رہے تھے انہیں پنجاب کی سرزمین میں ان کا قتل عام کیا جانے لگا، لوٹا جانے لگا، اور ایک قتل عام کا ایک دردناک سلسلہ جاری رہا. تو اس کے نتیجے میں مشرقی پنجاب سے گویا مسلمانوں کا صفایا کیا گیا. اسی تسلسل میں ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ جموں کشمیر کی مسلمان اکثریت کو کسی نہ کسی طرح اس کو ختم کیا جائے اور یہاں سے بھی مسلمانوں کا صفایا کر کے اس پر قبضہ کیا جائے. اسی سلسلے میں مختلف طریقوں سے انہوں نے کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، اور اس کا ایک ذریعہ ڈیموگرافی چینج کرنا تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے. صوبہ جموں میں مسلمانوں کا تناسب 61% تھا، یعنی صوبہ جموں، صوبہ کشمیر، صوبہ لداخ، تینوں علاقے انفرادی طور پر بھی مسلم اکثریتی صوبے تھے، اور اجتماعی طور پر تو جب یہ تینوں ملتے تھے تو مسلمانوں کی آبادی 85% تھی، یہ 1941 کی مردم شماری کے مطابق. مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کے لیے ان کے ڈیزائن پہلے سے ہی تھے. مشرقی پنجاب میں جو مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا، اور مغربی پنجاب سے بھی جو لوگ پولیس اور فورسز میں تھے وہ بھی یہاں سے بھگوڑے ہو کر اپنے ہتھیار لے کر وہ بھی یہاں سے بھاگے. تو مغربی پنجاب سے بھی جو لوگ گئے یہاں سے بھاگے تو وہ بھی جموں جا کر پہنچے، اور گویا جموں میں بڑے پیمانے پر ایک بڑا ارتکاز ہو گیا. بجرنگ دل، RSS اور اکالی دل اور جو مسلم مخالف مسلح دستے تھے، مسلح تنظیمیں تھیں ان کی، انہوں نے وہاں بڑے پیمانے پر قتل عام شروع کر دیا. اسی عرصے میں پہلے پٹیالہ فورسز 17 اکتوبر کو کشمیر میں داخل ہو گئیں، اور 27 اکتوبر کو باقاعدہ بھارتی فوج بھی کشمیر میں داخل ہو چکے تھے. یہ سارے فورسز اور مہاراجہ کی اپنی پولیس اور اس کی اپنی فوج، یہ سارے لوگ مل کر تو وہاں مسلمانوں کے قتل عام میں مصروف تھے. اور یہ تسلسل تھا مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کا، چونکہ اس کا جغرافیائی طور پر تعلق مشرقی پنجاب سے ہی تھا، اور مشرقی پنجاب اور کشمیر کے درمیان کوئی ایسی بارڈر نہیں تھی کہ جس سے کہا جا سکے کہ یہ سلسلہ آ کر ایک بارڈر پر رک جاتا. تو یہ سلسلہ نہیں رکا، اور یہ سلسلہ جموں تک پھیل گیا. اور جموں میں مسلمانوں کا قتل عام یہ ستمبر کے مہینے میں ہی شروع ہو چکا تھا، بلکہ اگست کے آخری دنوں میں ہی مسلمانوں کے قتل عام کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ روزانہ ایک محلے کو وہ اس کی نشاندہی کرتے تھے کہ فلاں علاقہ، فلاں محلہ یا فلاں گاؤں آج ہم نے اس کا صفایا کرنا ہے، اور یہ سارے دستے محاصرہ کر کے وہاں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتے تھے، اور بستی کو جلا دیتے تھے اور لوگوں کو مار دیتے تھے. اور یہ سلسلہ روزمرہ کی بنیاد پر یہ چلتا رہا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جموں کی یادیں لکھی ہیں، یہ اس کا تذکرے لکھے ہیں، لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اس کے جو عینی شاہدین تھے انہوں نے اپنے حالات زندگی پر جو کتابیں لکھی ہیں، درجنوں کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر. اور اس زمانے کے جو عالمی میڈیا تھا، اخبارات تھے اس زمانے میں، ان کے جو نمائندگان یہاں تھے وہ اپنے اخبارات کو یہ رپورٹنگ کرتے تھے، اور ان میں یہ رپورٹنگ شائع ہوتے تھے کہ آج فلاں محلے کا صفایا کیا گیا، آج فلاں علاقے کا صفایا کیا گیا، آج فلاں گاؤں صفائی ہستی سے مٹا دیا گیا، آج فلاں شہر صفائی ہستی سے مٹا دیا گیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. تو گویا یہ ایک منظم منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا. اور یہ کرتے کرتے یہ ہم پہنچ جاتے ہیں 6 نومبر 1947 کے اس واقعے تک.
یہ دراصل اس سارے عرصے میں مسلمانوں قتل عام کا یہ ایک گویا ایک منظم سلسلہ جو تھا وہ اس کی تکمیلی مرحلہ تھا. یہ تکمیل ہو گئی گویا کہ مسلمانوں کے علاقے جلا دیے گئے, ان کی بستیوں کو جلا دیا گیا اور لوگوں کو قتل عام کر دیا گیا, اور جو چھپ زندہ بچ گئے وہ کہیں چھپے ہوئے تھے, چھپ چھپا کر جنہوں نے اپنی زندگی بچائی ہوئی تھی ان کے لیے ایک فریبکارانہ ایمنسٹی کا اعلان کیا گیا ریاستی حکومت اور بھارتی انتظامیہ کی طرف سے کہ آپ میں سے جو لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو وہ ان کو فلاں تاریخ کو پریڈ گراؤنڈ میں جمع ہو جائے. 5 نومبر کو انہیں پریڈ گراؤنڈ میں جمع ہونے کا کہا گیا, جموں کے پولیس لائنز میں جمع ہونے کا کہا گیا کہ یہ جمع ہو جائیں. 5 نومبر کو یہ لوگ جو چھپ چھپا کر اپنی جانیں بچائے ہوئے تھے وہ اس امید پر کہ اب یہ تو حکومت نے اعلان کیا ہے تو گویا حکومت کے اعلان پر انہیں اعتماد تھا کہ حکومت اعلان کرتے کہ تو دھوکہ نہیں دے گی, ہمیں بھیجے گی پاکستان. تو وہ جمع ہو گئے وہاں اور 5 نومبر کی رات انہوں نے اسی میدان میں گزاری. تو 6 نومبر کو انہیں پاکستان بھیجنے کا جھانسا دے کر انہیں ٹرکوں پر سوار کیا گیا اور ان کا رخ آگے لے جا کر پاکستانی سرحد کے بجائے جنگلوں کی طرف موڑ دیا گیا اور جنگلوں میں لے جا کر ان کو قتل عام کر دیا جاتا. ٹرک واپس آتے, باقیوں کو اٹھا کر لے جاتے, وہیں اسی قتل گاہ میں ان کو قتل کرتے, اور اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ قتل عام کا ایک ناقابل فراموش, ایک دردناک, اندوناک سلسلہ جو ہے وہ 6 نومبر کو پایا تکمیل تک پہنچا. تو ہم 6 نومبر کو گویا 6 نومبر کو ایک علامتی طور پر مناتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سارا قتل عام 6 نومبر کو ہوا, بلکہ یہ ڈراپ سین تھا. یہ قتل عام کا سلسلہ اگست کے آخری دنوں سے ہی وہاں جاری تھا. اور یہ اس کی اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی کسی انفرادی گروہ کی کارروائی نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ جی کوئی مسلح جتھا تھا اور اس نے ایسا کیا, بلکہ یہ بھارتی حکومت اور ریاستی انتظامیہ کے تحویل میں یہ ان کے زیر نگرانی یہ سارا عمل پایا تکمیل کو پہنچا. اس وقت کشمیر کا بھارت سے ہلاک ہو چکا تھا, بھارتی فوج کشمیر میں موجود تھی, ریاستی فوج کشمیر میں موجود تھی, ان کی انتظامیہ موجود تھی اور ان کے اسی انتظامیہ کے ذریعے ہوا یہ کام سرکاری سرپرستی میں ہوا. اور یہ ہولوکاسٹ جو ہے یہ گویا جسے جموں میں سکر بھی کہتے ہیں, اسے ہولوکاسٹ بھی کہتے ہیں اور اسے ایتھنک کلینزنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو یہ مسلمانوں کا قتل عام جو ہے یہ 6 نومبر کو یہ سلسلہ تکمیل پذیر ہوا. 6 نومبر کو کوئی انڈیویجول انفرادی واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سارے واقعے کا ایک ڈراپ سین ہے جو آخر میں یہ ہوا. اور اس دن کو ہم گویا ایک علامت کے طور پر مناتے ہیں, ورنہ اس عرصے کا ہر دن جو ہے وہ 6 نومبر ہے. اچھا, اصل میں سیکرٹری صاحب میں 6 نومبر کو جس طرح آپ نے ذکر کیا بڑا خوب ہے کہ ہم نے 6 نومبر ایک علامتی طور پہ مناتے ہیں. بنیادی طور پہ اوپر یہ جو 6 نومبر منایا جاتا ہے یہ اس قتل عام, مجموعی قتل عام جس طرح ہم ذکر کیا کہ وہ اگست میں ہی وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اب اس 6 نومبر کو مناتے ہیں اور اس کو کچھ لوگ جو ہے پروپیگنڈا کے طور پہ انڈیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کہتے ہیں جی کہ آزاد کشمیر میں, جس کو ہم آزاد خطہ کہتے ہیں, قبائلی مجاہدین آئے وہاں پہ, انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا اور یہاں چونکہ جو غیر مسلم تھے ان کو بھگایا تھا, ان کے تو اس کے ریئیکشن میں وہاں پہ ہوا. جبکہ یہ بات قطعاً ہے ہی نہیں جس طرح آپ نے کہا کہ جو قتل عام وہاں پہ شروع ہو چکا تھا, بلکہ آزاد کشمیر کے جو لوگ تھے انہوں نے جو اپنی کارروائی شروع کی وہ اس خطرے کے پیش نظر کی. جبکہ وہاں پنجاب میں جب مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو گیا اور کشمیر سے ان کو خبریں آنے لگی کہ وہاں اس طرح کی صورتحال ہے, اس کے ریئیکشن میں آزاد کشمیر والوں نے ایک جدوجہد شروع کی کہ اب تو ہم پاکستان کے ساتھ ہمیں ملنے نہیں دیا جائے گا. اور یہ ان کو خدشہ لاحق ہوا اور اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنے قبائلی کو بلایا ہماری اپنی مدد کے لیے. تو اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ یہ ہے نا, اس کی زیادہ میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو لوگ اس تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کو رہنمائی کے لیے تھوڑی سی یہ گویا بھارتی موقف تھا. بالکل آپ نے درست فرمایا, یہ بھارتی موقف تھا کہ اس نے انٹرنیشنل میڈیا میں جب اور دنیا بھر کے جو بھی ذرائع ابلاغ تھے انہوں نے جب یہ سوالات اٹھائے کہ یہ جی آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر آپ نے مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے, ان کی ڈیموگرافی چینج کر دی ہے, ایک پورا مسلمان اکثریتی صوبہ جو ہے وہ اقلیتی صوبے میں بدل دیا گیا ہے. 61% آبادی تھی 1941 کی مردم شماری کے مطابق صوبہ جموں کی, اس آبادی کو آپ نے گھٹا کر 38% پر لے آئے ہیں. اور جموں شہر اور قرب و جوار سے تو بالکل ہی مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا گیا.
تو اس پر وہ کہتے تھے کہ جی یہ رد عمل ہوا ہے جی، یہ جو 22 اکتوبر کو قبائلی مظفر آباد پہنچے اور مظفر آباد میں انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، تو اس کے رد عمل میں جموں میں ہوا. یہ انتہائی ایک طرح کی بھارت کا جو ڈٹائی کے ساتھ اس کا یہ دعویٰ تھا، یہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قبائلی 22 اکتوبر کو آئے، اس سے پہلے قبائلیوں سے پہلے یہاں کے لوگوں نے اپنی آزادی کی جدوجہد شروع کر رکھے تھے. پونچھ کے مجاہدین اپنی آزادی کی جدوجہد جاری رکھے ہوئے تھے، اور پونچھ، میرپور، کوٹلی اور آزاد کشمیر کے باقی علاقوں جس خطے کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کا بیشتر حصہ اس وقت تک آزاد کروایا جا چکا تھا. جہاں تک مظفر آباد میں قبائلیوں کی آمد کا تعلق ہے، تو مظفر آباد میں یہاں جو ڈوگرا انتظامیہ تھی، انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کر رکھا تھا کہ یہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو جموں میں وہ جاری رکھے ہوئے تھے، اس لیے کہ یہ ایک سرحدی ضلع تھا اور اس ضلع پر وہ اپنا کنٹرول ہر حال میں قائم رکھنا چاہتے تھے، تاکہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کا جو زمینی تعلق ہے جیلم ویلی روڈ کے ذریعے، مظفر آباد کے ذریعے، یہ تعلق قائم نہ ہو سکے، یہ تعلق ٹوٹ جائے. گویا یہ ایک پل تھا کشمیر اور پاکستان کے درمیان مظفر آباد، جس کو وہ توڑنا چاہتے تھے اور جسے اپنے حق میں کرنا چاہتے تھے. اس مقصد کے لیے ہمیں شواہد یہ بتاتے ہیں، اس وقت عینی شاہد یہ بتاتے ہیں، اور اس وقت جو یہاں کے لوگ تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہندو جو ڈوگرا فوج تھی یہاں تعینات مظفر آباد میں، اور ان کی پولیس تھی، ان کی انتظامیہ تھی، اور ان کے جو مسلح دستے تھے یہاں، انہوں نے مسلمانوں کو غیر مسلح کر دیا تھا. ان سے چھری چاقو تک بھی ان سے چھین لیے تھے، ضبط کر لیے تھے، اور ہندوؤں اور سکھوں کو مسلح کر لیا تھا. اور ایک تاریخ انہوں نے طے کی ہوئی تھی عید قربان کے دن کی، کہ اس دن جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوں گے تو انہیں تحت ایک کر دیا جائے گا. یہ عید قربان غالباً 26 یا 27 اکتوبر کو آنی تھی. تو یہ گویا جو ان کا منصوبہ یہ تھا کہ عید قربان کے موقع پر مرد جو لوگ ہیں ان کو عیدگاہ میں ان کا سفایا کر دیا جائے گا، اس کے بعد گھروں کو لوٹا جائے گا، خواتین کو قتل عام کیا جائے گا، عصمت دری یا اغوا جو بھی ان کا طریقہ کار تھا. تو یہ ایک منصوبہ تھا ان کا. تو یہ اس منصوبے کی خبر جب ہم جہاں کے لوگ مسلمانوں کو لگی، مسلمانوں کو جب اس کی خبر پہنچی تو وہ چلے گئے صوبہ سرحد، اس وقت کا صوبہ سرحد تھا، آج خیبر پختونخوا ہے. وہاں کے جو مسلم لیگی رہنما تھے خان عبد القیوم خان، وہ خود کشمیری تھے، اور ان کے پاس چلے گئے اور کہا، ان سے گزارش کی، یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے اس شہر کے معززین نے گزارش کی کہ جی ہم آپ سے مدد کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے مدد کے لیے کوئی بھیجیں، یہاں سے کوئی دستے بھیجیں، کوئی لوگ بھیجیں. اور یہ بتایا ہی جاتا ہے، یہ جو لوگ اس میں شامل تھے وہ بتاتے ہیں کہ عید کے بعد کے لیے ایک تاریخ مقرر ہوئی کہ فلاں تاریخ کو، یعنی عید قربان کے بعد، کہ وہاں سے قبائلی جتھے آئیں گے. تو یہ معززین یہاں کے دوبارہ گئے اور جا کر دوبارہ ان سے گزارش کی کہ جی عید کے بعد تو جب آپ کے دستے یہاں پہنچیں گے تو یہاں کوئی بچا ہی نہیں ہوگا، کس کو بچانے کے لیے آئیں گے، تو دوبارہ اپنا پروگرام کو تبدیل کریں. تو وہ پروگرام تبدیل کیا گیا اور قبائلی جو مسلمان تھے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے آئے، 22 اکتوبر کو پہنچے. لیکن یہ جموں کا قتل عام تو ستمبر اور اکتوبر کے ابتدائی عرصے میں بڑے پیمانے پر مکمل ہو چکا تھا. یہ ایک دن یعنی یومیہ بنیادوں پر ٹارگٹ کر کے کہ آج فلاں علاقے کا صفایا کرنا ہے اور آج فلاں علاقے کا صفایا کرنا ہے، اس طرح سے خطرے کے پیش نظر انہوں نے ان کو. تو وہ جو خطرہ تھا، جو ایک جموں جو تھا وہ پاکستانی سرحد کے قریب تھا، سیالکوٹ جموں سیالکوٹ کی سرحد کے قریب تھا، اور مظفر آباد پاکستانی سرحد کے قریبی قصبہ تھا جو راولپنڈی اور ایبٹ آباد جانے والی سڑک پر واقع تھا. تو یہ دونوں کونے کشمیر، جموں اور کشمیر کے تھے. یہ چونکہ کشمیر کو پاکستان سے ملاتے تھے، تو ان دونوں سے مسلمانوں کا صفایا کرنا ان کی اس پالیسی اور پروگرام کا حصہ تھا بھارتی انتظامیہ اور قیادت کے. لہٰذا جس طرح انہوں نے جموں میں کیا، یہی کام مظفر آباد میں کر رہے تھے وہ. یہ اگر قبائلی نہ پہنچتے یہ کام 27 اکتوبر کو یہ کام مسلمانوں کے ساتھ ہو چکا ہوتا یہاں کے مسلمانوں کے. اچھا، اس کے اندر جو آپ نے ذکر کیا، آپ کا کئی کتابوں میں لکھا بھی ہے اور کئی کالم بھی میں نے پڑھے ہیں جس میں آپ نے کئی بھارتی رائٹر کا بھی لکھا. پھر اس نے جو ایک مظفر آباد کی وہ کرشنا مہتا جو اس نے ایک کتاب لکھی، اور اس کے اوپر بھی آپ نے لکھا کہ اس کے اگر مضمرات کے اس کے متن کا اگر نفسیاتی جائزہ لیا جائے، ایک رائٹر کے جو ایک رائٹر ہی سمجھ سکتا ہے
کہ وہ ایک جگہ لکھتی ہیں کہ میں نے رات کو اپنے خامد کو جگانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا نہیں یہ فائر کی آواز آ رہی ہے تو یہ کوئی اپنے ہی لوگ ہیں، جبکہ اپنے لوگ ان کے نہیں تھے، وہ مسلمان ہی تھے اور ان کو اس کی خبر نہیں تھی. وہ اب اس سے آپ کی بات کو تقویت ملتی ہے کہ جو اس نے خود لکھا اپنی کتاب میں کہ واقعی جو ہے وہ انہوں نے پہلے سے کوئی منظم کی ہوئی تھی اور انہوں نے اسلحہ یہاں پہ پہنچا دیا تھا. جی، دونوں چند مہتا یہاں کا ڈپٹی کمشنر تھا ڈوگرا انتظامیہ کا، اور اس کی بیوی تھی کرشنا مہتا. دونوں چند مہتا قبائلی مجاہدین کے ہاتھوں مارا گیا، اور دونوں چند مہتا اپنے بچوں سمیت وہ بچ گئے. اس نے مقامی مسلمانوں کے یہاں پناہ لی. اس کے بعد پھر جب یہاں کی جو قبائلی مجاہدین کی جو مقامی طور پر جو انتظامیہ قائم ہوئی تھی انہوں نے ریکور کیا، اس کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا اس کا بین السطور میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے. اسے اسی گھر میں ٹھہرایا گیا جس گھر میں وہ اپنے میاں کے ساتھ قیام پذیر تھی، یعنی ڈپٹی کمشنر ہاؤس میں ٹھہرایا گیا. اس کو کھانے کے لیے وہی کچھ دیا جاتا تھا جو وہ پسند کرتے تھے، پہننے کے لیے وہ کپڑے دیے جاتے تھے اس کے بچوں کو، اور اس کا مکمل خیال رکھا گیا. یہ اس نے خود اپنی کتاب میں اس کا اعتراف کیا ہے. اور وہ یہ لکھتی ہے کہ جو 21 اکتوبر کی شام وہ لکھتی ہے کہ اس کے گھر پر جو آرمی کا کمانڈر تھا، ڈوگرا فوج کا مقامی کمانڈر تھا وہ بھی، اور پولیس کا سربراہ تھا وہ بھی، اور جو چند اور عمائدین اور سرکاری افسران ان کی دعوت تھی، اور بہت دیر تک وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے. اور اس کے بعد پھر میرا جو میاں تھا وہ لکھتی ہے کہ دونی چند مہتا وہ سو گیا. صبح مجھے فائرنگ کی آواز آئی تو میں نے سوچا کہ شاید کہیں مسلمان کوئی ایسی حرکت نہ کر رہے ہوں یا کہیں سے مسلمانوں نے حملہ نہ کر دیا ہو. تو میں نے دونی چند مہتا ڈپٹی کمشنر کو جگایا کہ جی کوئی فائرنگ کی آواز آ رہی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، کوئی مشق کر رہے ہیں، انہیں کرنے دیں. تو پھر سو گیا. تو میں جب آواز دوبارہ آنے لگی تو میں نے اسے کہا کہ کیا رات کو آپ کو جو کمانڈر نے بتایا تھا کہ کوئی ہمارے لوگ کوئی مشق کر رہے ہیں یا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حملہ ہو گیا ہو. تو جب آوازیں بہت بڑھ گئی اور قریب آنے لگی تو تب میں نے اسے جگایا، اور وہ اٹھ کر تو باہر نکلا اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پہنچا تو مٹ بھیڑ ہو گئی اس کی قبائلی حملہ آوروں کے ساتھ اور ان کے ہاتھوں میں مارا گیا. تو اس کی یہ بات خود یہ بتاتی ہے، یہ چیز خود ظاہر کرتی ہے کہ دونی چند مہتا ڈپٹی کمشنر جب یہ کہتا تھا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ ہمارے لوگ جو مسلمانوں کو اس طرح سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو ہم خاموشی اختیار کر لیں گے اور یہ کچھ ہونے دیں گے. تو لیکن قدرت کا لکھا ہوا کچھ اور تھا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک تدبیر وہ کرتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی بالآخر ہو کر رہتی ہے. ان کا تو منصوبہ کچھ اور تھا لیکن اللہ کا منصوبہ غالب ہو کر رہا، اور مسلمانوں کی مدد کو قبائلی مجاہدین پہنچ گئے اور انہیں ریسکیو کر لیا گیا. تو یہ چیزیں تو خود ان کی اپنے جو کتابیں ہیں ان کے بین السطور سے یہ چیزیں ملتی ہیں. تو اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ہندوستان نے عالمی رایامہ اور جو تنقید ہو رہی تھی اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ جی چونکہ قبائلی نہ آتے تو ہم حملہ نہ کرتے، ہم کشمیر پر قبضہ نہ کرتے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کو اس وقت بھی کسی نے قبول نہیں کیا تھا. لیکن آج جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ دراصل بھارت کی اسی پرانے موقف کو جسے 1947 میں مسترد کر دیا تھا عالمی رایامہ نے، بلکہ اقوام متحدہ میں جب اس نے یہ موقف اختیار کیا تو اقوام متحدہ نے بھی یہ موقف مسترد کر دیا، اور اس کے بعد یہ رائے شماری قرارداد منظور ہوئی تھی. اور یہ جو لوگ یہ بات آج کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، زبان ان کی ہے، موقف بھارت ہی کا ہے، اور وہ بھارت کا 50-70 سالہ پرانا موقف وہ بیان کر رہے ہیں جو 1947 میں ہی مسترد ہو چکا ہے. تو یہ اس مسترد شدہ موقف کی جگالی کر رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی بہت شکریہ گدئی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. سامعین ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اور بڑا ہی خوبصورت باتیں گدئی صاحب نے آپ نے کی ہے. دل تو چاہتا ہے کہ اس کو مزید ہم باتیں کرتے جائیں، لیکن جو ضمناً باتیں ہمیں 6 نومبر کے حوالے سے ضروری کرنا پڑ گئی، جو ابھی گدئی صاحب نے کہا کہ مظفر آباد میں کیا ہوا، چونکہ بہت سارے لوگ اور بھارت کی طرف سے اس چیز کو غلط ملت کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی شاید جموں کا جو 6 نومبر کا واقعہ ہے یہ کوئی ریئیکشن تھا، جبکہ جموں میں اور قتل عام کا جو سلسلہ ہے وہ جس طرح گدئی صاحب نے کہا کہ وہ اگست سے شروع ہو چکا تھا،
اور انہوں نے یہ جو 6 نومبر کو واقعہ کیا یہ تو اس کا ڈراپ سین تھا، اور جب لوگوں کے اندر انہوں نے چھوٹے چھوٹے واقعات کر کے لوگوں کو قتل کر کے اس کے اندر خوف و ہراس ہو گیا، اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ آپ کو پاکستان بھیجا جائے گا، تو لوگ جو دور اپنی جانیں بچانے کی خاطر وہاں سے نکلتے ہیں، اور بڑی تعداد میں جب وہ پولیس پریڈ گراؤنڈ میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں ان کو ٹرکوں میں بٹھا کے جو ہے نا مختلف جگہوں پہ جا کر شہید کر دیا جاتا ہے اور بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے، اور جو اس کی غیر جانبدار مبصرین ہیں، بین الاقوامی تجزیہ کار اس کو لاکھوں کی تعداد میں بتاتے ہیں، 2 لاکھ سے زائد کی تعداد مسلمان کو شہید کر دیا گیا، اور آج ان کی یاد میں 6 نومبر کو یوم شہدائے جموں جو ہے وہ پورے کشمیری عوام جو ہے بناتے ہیں، اور ان کی اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ جو شہداء کے مشن کی تکمیل ہے وہ انشاءاللہ اس پر جدوجہد جاری رہے گی، اور جب تک پورا کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا، ظاہر ہے وہ جو شہداء جنہوں نے اس وقت پاکستان کی خاطر 2 لاکھ شہداء نے قربانیاں پیش کی، اور ان کی مشن کی تکمیل کے لیے جدوجہد جاری رہے گی، اور آج کے دن کا یہی پیغام بھی ہے۔ اسی کے ساتھ تعظیم یاسین کو سنو ایف ایم 89.4 مظفر آباد کے اسٹوڈیو سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ شکریہ جی۔